इस तरीके से सियासत नहीं करना चाहिए, और जो माजी में भी इसी सियासत पे यही सियासत करते रहे, वो आज भी कर रहे हैं, उसका मज़म्मत अपनी जगह। मैं समझता हूँ कि कुछ ये जिस तरीके से हमें ये कानून को जल्दी पास करना पड़ा बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, वरना हमारा इंटेंट ये था, वी वांटेड कि पहले हमारा एक थोड़ा सा सेंसस का झगड़ा चल रहा था, उसको हम कंक्लूड करके जो है इसी कानून को ना सिर्फ अपोजिशन मेंबर्स के साथ, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ एक कॉन्वर्सेशन करके आगे बढ़ते, मगर अनफॉर्चुनेटली एक इस किस्म का रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि जो निज़ाम 30 नवंबर तक पास होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उस कंफ्यूजन में मेरा ख्याल में या उस टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अपोजिशन जमातों का एक भी बंदा ने शायद इस कानून आज तक पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ते तो साफ नज़र आते हैं कि इस कानून में काफ़ी ज़्यादा तजावीज़ जो इंक्लूड किए गए हैं ऑन द रिकॉर्ड, जो MQM के और PTI के मुख्तलिफ जमातों के माजी में मुतालबात रहे हैं, वो इंक्लूडेड है। 2015 का जो बल्दियाती निज़ाम था, उस कानून को अगर आप इस कानून से कंपेयर करें तो वाज़ेह नज़र आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट में साफ नज़र आ रहा है कि कंपेयर्ड टू द पास ये इख्तियारात में इजाफ़ा हुआ है। इनके इलेक्टेड जो इदारे हैं लोकल बॉडीज़ के, उनके जो काउंसिल्स है एट्सेट्रा, उनके इलाके में जो भी स्कूल्स होंगे, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो भी पुलिस के इदारे होंगे, वो बाई वीकली उन काउंसिल्स को रिपोर्ट्स देंगे। मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं, मुख्तलिफ जो कराची में चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग कंट्रोल है, वेस्ट मैनेजमेंट है, पानी के इश्यूज़ है, उनमें वो पूरी तरीके से ऑन बोर्ड और एम्पावर्ड है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है कि अगर कुछ हमारे अपोजिशन के दोस्तों वो पढ़ते, वो एक उनको वेलकम करना चाहिए था, मगर अफसोस के साथ वेलकम करने के बजाय लिसानियत पे और मुख्तलिफ किस्म के गलत सियासत किया जा रहा है, जो ना सिर्फ हम मज़ाहमत करते हैं, ना सिर्फ आप मज़ाहमत कर रहे हो, मगर इनको लग पता जाएगा जब बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं कि इस शहर के और इस सूबे के अवाम भी इस किस्म की सियासत, अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को रद्द कर चुके हैं, रद्द करते हैं और इलेक्शन डे पे रद्द करेंगे। वो जानते हैं कि हमें मिल के इस शहर का, इस सूबे का तरक्की का बंदोबस्त करना है, और वो सिर्फ तब होगा जब हम भाई बन के साथ मिल के आगे चलते हैं। जो हमें पैदाइश की बुनियाद पे और ज़बान की बुनियाद पे डिवाइड करने के कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तो यही लोग का मुतालबात है। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में उसका सवाल का जवाब में कहा था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हिदायत दिए गए थे कि नवंबर 30 तक जो कानून साजी हो, जो कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, वो किसी पार्लियामान के हाथ नहीं बांध सकते हैं, मगर उस प्रेशर की वजह से, उस डेडलाइन की वजह से, जो हमने चाहा कि ना सिर्फ मुख्तलिफ सियासी पार्टी से, लेकिन हमारा सिविल सोसाइटी से बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं इस शहर में, इस सूबे में, उनसे जिस तरीके से हम इनपुट लेना चाह रहे थे, वैसे बैकग्राउंड इनपुट, इसलिए ये कानून पे तो हम काफ़ी देर से काम कर रहे थे, वो तो लिया गया, लेकिन जिस तरीके से कंसेंसस बनाया जाता है, जो कि पीपल्स पार्टी करती है, वो हमें मौका नहीं मिला। हमें एक टाइम रिस्ट्रिक्शन था जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया था। तो यही वजूहत था कि एज अपोज टू बिफोर हम थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी में कानून साजी करना पड़ा, और ये तनकीद आपकी तरफ से और दूसरा सियासी जमातों से जायज़ है, मगर पाकिस्तान तरीके से इंसाफ के नुमाइंदे से तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है।
جی جی سوری سی ایم صاحب نے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں صرف تھوڑا. امید آپ نے بالکل صحیح کہا. اس قانون میں چیئرمین صاحب نے خود بتایا ہے ہم 7-8 مہینے سے کنسلٹیشنز کر رہے تھے ہر پولیٹیکل جماعت سے, ہر اسٹیک ہولڈر سے. ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ناصر شاہ صاحب نے کنسلٹیشن کی. ہاں جس دن قانون لائے اس لیے جیسے چیئرمین صاحب نے بڑا کلیئر کیا کہ سینسس کا ہمارے آبزرویشن تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ سینسس صحیح ہوا ہے کاؤنٹ؟ میرے خیال ہے بالکل غلط ہوا ہے. لیکن بلڈوز اس دن جوائنٹ سیشن میں کرنے کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے جب ٹائم دے دیا, اس سے پہلے ہم نہیں کر سکتے تھے فائنل کچھ کہ کیا سینسس بنتا ہے. وہ ٹائم ہمارے پاس, ہم آخری دن تک اس پہ کام کر رہے تھے لاء کے اوپر, اور اس کو فائنل شیپ دے کے ناصر شاہ صاحب نے جب تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو جلدی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے سبمٹ کرنا ہے 30 تاریخ سے پہلے اس کو لاء بننا چاہیے. گورنر صاحب نے اس کو واپس کر دیا. وہ اور بات ہے کہ وہ 30 تاریخ کی ڈیڈ لائن چلی گئی. اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے. ہم دوبارہ اس پہ کام کرتے رہیں گے جب تک الیکشن میں تو ابھی ٹائم ہے. ہم دوبارہ بیٹھنا چاہتے ہیں. آپ کی ابھی کوئی تجاویز ہیں تو ہم ان کو بھی کنسیڈر کریں گے. قانون پاس ہونے کے بعد بھی کوئی تجاویز آتی ہیں ہم ان کو بھی کنسیڈر کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس طریقے سے بلڈوز کر کے قانون نہیں بناتی ہے. ہم نے 2013 کا جو قانون بنایا تھا آپ سب کو یاد ہوگا, اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بڑی جماعت تھی دوسری, اس کے ساتھ سیورل میٹنگز ہوئی تھی. میں خود بیٹھا تھا کئی میٹنگز میں اور اس کے بعد قانون بنا تھا. اور وہ ان کا اس وقت خود گورنر موجود تھا جس نے اس پہ سائن کیا تھا. تو بعد میں مکر جاتے ہیں, یہ خیر اور بات ہے. جب ان کو نئی کوئی چیز پسند آتی تو چیئرمین صاحب نے جیسے بتایا کہ ایک ہمارے اوپر یہ لگی ہوئی تھی کنسٹرینٹ تھی جس کی وجہ سے جلدی ہوا. ہم اس کو اور بہتری, اور چیئرمین صاحب نے اس کے بعد قانون پاس ہونے کے بعد ہمیں کئی ہدایات اور دی ہیں, اور ہم اس قانون کو اور بہتر کرنے کے لیے جب گورنر صاحب نے واپس کر دیا ہے کل اس پہ کابینہ غور کرے گی. اور چیئرمین صاحب کی جو ہدایت ہیں, پارٹی لیڈرشپ کی جو ہدایت ہیں, ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ چینج اس میں کرنے جا رہے ہیں. اسمبلی اس کو اگر کلیئر کرے گی تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو غالباً ہم نے سیشن رکھا ہے اور سیٹرڈے کو وہ کلیئر ہو جائے گی چیزیں. تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اس طریقے سے بلیو نہیں کرتی جو پی ٹی آئی. اور جیسے کہا کہ وہ سندھی میں چاہتے ہیں نا, میں چاہے کہوں گے تو یہ پوچھ کاری اور اللہ. جہاں تک لاہور کا بائی الیکشن کی سوال ہے, سوشل میڈیا پہ فوٹو شاپ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ مذہبی جماعتوں کے ساتھ غلط تاثر دینے کی کوشش کیا جا رہا تھا. وہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ فوٹو شاپڈ ہے. ہمارا جو جنرل سیکرٹری پنجاب ہے اس نے وضاحت دیا ہے شیلا صاحبہ کی ذاتی سٹیٹمنٹ پہ, اور جنرل سیکرٹری پنجاب کو زیادہ پتہ ہے کہ لاہور کے بائی الیکشن میں کیا ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پہ کھڑی ہے. میں نے پی ڈی ایم کو بھی یہ تجویز دی تھی کہ ہم مذہب کو اور سیاست کا جو ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے, اور ہم آج بھی میرا یہ سوچ ہے اور میرا یہ کوشش ہوگا کہ آپ کا جو ایمان ہے, جو آپ کی مذہب ہے, وہ آپ کا ایک پرسنل ایشو ہے, اور جو ہمارے سیاسی ایشوز ہے, وہ جو اس دنیا کے ایشوز ہے, اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. جلد بازی کی وجہ ہمارا سیاسی فائدہ تو آپ دیکھ رہے ہو نہیں ہے. وہ جلد بازی صرف اس لیے تھا کہ ہمارے اوپر جو ٹائم کنسٹرینٹ الیکشن کی مشن کی طرف سے ہوا تھا, وہ دیٹس کریٹڈ اسپیس فار دس مس انڈرسٹینڈنگ. جہاں تک ڈائلاگ ہے, جیسے چیف منسٹر صاحب نے ابھی آپ کو کہا, اس قانون بننے سے پہلے بہت مہینوں سے ہمارا جو بلدیات کا وزیر ہے ناصر شاہ صاحب, وہ ساری سیاسی جماعتوں سے انگیج تھا. جس دن پہ یہ قانون پاس ہو رہا تھا, سعید غنی صاحب, قانون پاس نہیں ہوا, سعید غنی صاحب مجھ پہ فون پہ تھا کہ یہ حکومت کے جو اپوزیشن کے 3 امینڈمنٹس ہیں ہم ان کو انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. جب وہ واپس پہنچ رہے تو وہ بھاگ چکے تھے اور اپنے امینڈمنٹس پریزنٹ نہیں کیے. اس وقت بھی میں نے اپنے وزیروں کو کہا کہ سب سے بات کیا جائے, انگیج کیا جائے, اور جو بھی ان کا جائز کنٹریبیوشنز ہوں گے وہ ہم ماننے کو تیار ہیں, مگر ان کا تنقید بالکل نامناسب ہے. اگر کوئی لسانیت سے کوئی
تعلق نہیں ہے. یہ کہنا کہ لڑکانہ کا قبضہ آپ نہیں ہونے دیں گے کراچی پہ، میرے سمجھ سے باہر ہے، یا لڑکانہ میں کہ لوگ کراچی پہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس اسٹیٹمنٹ. کیا وہ میرے طرف اشارہ کر رہے تھے؟ ہم بری تو ہوتے ہیں، لڑکانہ میں ہمارا قبر ہے، لیکن جیسے میں نے شروعات میں کہا میں خود بھی اس شہر میں پیدا ہوا ہوں. الطاف حسین کی سیاست کو پاکستان سے ہمیں بالکل ختم کرنا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم سے کچھ جلد بازی ہوا ہے قانون سازی میں تو وہ جائز تنقید ہے، لیکن اگر آپ اس پہ اس قسم کی سیاست کریں گے پھر آپ کے لیے سیاسی سپیس ہونا نہیں چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ شہر کے عوام ان کو رد کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو نیا نظام لے کر آیا ہے وہ زیادہ اختیارات دیتے ہیں، زیادہ امپاور کرتے ہیں. جب ہمارے پاس اتنا پاور بھی ہوگا، اپنا پیسہ بنانے کا اختیار بھی ہوگا، تو بہانے کیا رہیں گے کہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک، لاہور سے لے کے پشاور اور بلوچستان تک عوام کے جو امیدیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں.